میں نے اس مقام کے اوپر بھی آپ کی نمائندگی کی، اہل دین کی نمائندگی کی، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ حضرت علامہ شہید رحمۃ اللہ علیہ نے جو تربیت کی تھی، جو تعلیم دی تھی، اس کا بھی حق ادا کرنے کی وہاں پر میں نے موزوں الفاظ کے اندر، مناسب الفاظ کے اندر اس کو ادا کرنے کی جستجو کی تھی۔ اور اس کے بعد پچھلی بدھ کو جبکہ آپ سے دور رہنا یہ مجھے کسی بھی طور کے اوپر قبول نہیں ہے، اور خاص طور پر جب میں پاکستان میں موجود ہوں تو آپ کی اور میری ملاقات میں انقطاع آ جائے، میں کبھی بھی اس بات کے اوپر راضی نہیں ہوتا۔ لیکن حضرات گرامی قدر، بدھ کی شام کو سعودی عرب کی ایمبیسی نے مجھ سے رابطہ کیا اور مجھے یہ بات کہی کہ سعودی عرب کے امام جو وہاں کی مجلس شورا کے اسپیکر بھی رہ چکے ہیں، شیخ صالح بن حمید حفظہ اللہ، وہ پاکستان آئے ہیں، تو جہاں پر دیگر علماء، دینی سیاسی شخصیات کے ساتھ ان کی ملاقات ہے، آپ کی بھی ان کے ساتھ ملاقات کو طے کیا گیا ہے۔ چنانچہ میں نے اس موقع پر حالات کی مناسبت سے بھی اور ان کے قد کاٹ کو دیکھ کر اور مقام بیت اللہ کو دیکھ کر اس بات کا فیصلہ کیا کہ امام کعبہ سے ضرور ملاقات ہونی چاہیے۔ الحمدللہ وہ ملاقات بھی بڑی شرح و بس سے ہوئی، اس کے اندر فلسطینیوں کے لیے دعا بھی کی گئی اور ان کے پر ہونے والے ظلم کے حوالے سے دکھ کا بھی اظہار کیا گیا، اور اس کے ساتھ ساتھ حضرت علامہ شہید رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ انہوں نے اپنی عقیدت کا اظہار کیا، اور یہ بات بتلائی کہ جب وہ زمانہ طالب علم ہوا کرتے تھے تو ان کو ایک اسائنمنٹ ملی تھی القادیانیہ کے عنوان کے اوپر، تو اس وقت جس کتاب سے انہوں نے بہت زیادہ استفادہ کیا وہ حضرت علامہ شہید کی کتاب القادیانیہ تھی۔ اس موقع پر دیگر بہت سے اہم امور بھی زیر بحث آئے، جمعرات ہو چکی تھی اور واپس آنے کے امکانات موجود نہ تھے، چنانچہ آپ کے سامنے میں حاضر نہ ہو سکا، اور یہ موضوع جس کے پر میں آپ کے سامنے گفتگو کر رہا تھا، جو کہ اللہ کی توحید کے بعد قرآن مجید کا ایک انتہائی اہم، بلیغ اور توجہ طلب عنوان ہے، حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے حوالے سے اہل اسلام کی ذمہ داریاں کیا ہیں۔ پہلے بھی اس موضوع کے درمیان انقطاع آتا رہا، لیکن انشاءاللہ جب تک زندگی ہے، جب تک سانس ہے، انشاءاللہ ان موضوعات کے اوپر گفتگو ہوتی رہے گی، اور آپ کے سامنے اپنی گزارشات، اپنی معروضات، اپنی مشاہدے، تجربے اور اپنی کم علمی کے باوجود جو باتیں درست اور حق سمجھتا ہوں، انشاءاللہ ان کو آپ کے سامنے بیان کرنے کی توجہ ہوتی رہے گی۔ حضرات گرامی قدر، حضرت رسول اللہ کا پہلا حق میں نے بڑی شرح و بس سے آپ کے سامنے رکھا تھا کہ آپ کی عظمت کا اعتراف ہونا چاہیے، اور آپ کی عظمت کا احساس دل میں اتنا ہونا چاہیے کہ ہر زندہ سے بڑھ کر اور ہر گزرے ہوئے سے بڑھ کر حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کا احترام ہونا چاہیے۔ یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجہ